بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 29 ہے اور ٹاپک ہے محنت، انسانی وسائل۔ اسٹوڈینٹس، محنت کیا ہے؟ عام طور پر محنت سے مراد جسمانی مشقت لی جاتی ہے، لیکن علم معاشیات میں محنت کا مفہوم مختلف ہے اور اس سے مراد انسان کی وہ ذہنی یا جسمانی کاوش لی جاتی ہے جس کے بدلے کوئی مادی معاوضہ ملے۔ محنت ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جیسے استاد کا پڑھانا، جج کا فیصلہ کرنا اور وکیل کا مقدمہ لڑنا، اور جسمانی بھی، ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی۔ ذہنی محنت سے مراد استاد کا پڑھانا، جج کا فیصلہ کرنا اور وکیل کا مقدمہ لڑنا۔ اب جسمانی محنت میں کیا ہے؟ کاشتکار کا ہل چلانا، مزدور کا اینٹیں اٹھانا اور بڑھئی کا کرسی بنانا وغیرہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس محنت کے بدلے انسان کو کوئی مادی معاوضہ ملے۔ اب محنت کرنی ہے ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ شرط کیا ہے کہ اس محنت کے بدلے میں انسان کو معاوضہ ملے، مادی معاوضہ ملے، پیسے کی صورت میں یا اشیاء اور اجناس کی صورت میں۔ کسی شاباش کی صورت میں نہیں اسے معاوضہ ملے، بلکہ اسے معاوضہ ملے پیسے کی صورت میں یا اشیاء اور اجناس کی صورت میں۔ اگر کوئی شخص کوئی کام بغیر کسی معاوضے کے کرتا ہے تو یہ محنت نہیں ہوگی۔ محنت کے بدلے جو معاوضہ دیا جاتا ہے اسے اجرت کہتے ہیں۔ بغیر معاوضے کے کوئی بھی کام محنت نہیں کہلائے گی۔ محنت وہ ہے جو کہ معاوضے کے ساتھ ہو، محنت کے بدلے انسان کو معاوضہ ملے، وہ اجرت ہے۔ جو محنت کے جو معاوضہ ملتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اجرت۔ تو محنت کا کیا مفہوم ہوا؟ انسان کی ذہنی اور جسمانی کوشش جس کے بدلے اسے مادی معاوضہ ملے۔ مادی معاوضہ سے مراد کہ اسے پیسے یا زرعی اجناس کی صورت میں کوئی معاوضہ ملے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ معاوضہ، مادی معاوضہ، اور وہ مادی معاوضہ انسان کی اجرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اجرت بھی ایک نیو ورڈ، پھر سے ہم اجرت کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان نے محنت کی، محنت کے بعد اسے جو معاوضہ ملا، مادی ہو سکتا ہے، اس میں انسان کا پیسہ یا زرعی اجناس وغیرہ آ سکتے ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ اجرت۔ کیا کہلاتی ہے؟ اجرت۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے محنت۔ پروفیسر مارشل کہتے ہیں کہ محنت سے مراد وہ ذہنی یا جسمانی کاوش ہے جو جزوی یا کلی طور پر کسی ایسے مقصد کے لیے کی جائے جو اس لذت سے مختلف ہو، جو اس کام کرنے میں براہ راست حاصل ہو۔ پروفیسر ایسن کے مطابق محنت کی اصطلاح میں وہ تمام انسانی خدمات شامل ہوتی ہیں جن کے بدلے معاوضہ ادا کیا جائے۔ یہ معاوضہ براہ راست اجرت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی قابل خرید و فروخت شے کی صورت میں بھی۔ تو اسٹوڈنٹس، محنت سے مفہوم ہمیں معلوم ہوا کہ محنت وہ تمام انسان کی خدمات ہیں جن کے بدلے اسے معاوضہ ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ محنت سے مراد کیا ہے؟ محنت وہ تمام انسان کی خدمات ہیں جن کے بدلے اسے معاوضہ ادا کیا جائے۔
اس میں وہ محنت شامل نہیں ہوگی جو کہ انسان اگر کام بھی کرے تو اس کو اس کا معاوضہ نہ ملے، وہ محنت نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئکم کا پیج نمبر ہے 147 اور ایف اے والوں کا پیج نمبر ہے 214 اب ہے محنت کی اہمیت۔ اشیاء کی پیدائش میں محنت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ زمین ایک غیر فعال عامل پیدائش ہے جبکہ محنت ایک مستعد اور سرگرم عامل پیدائش ہے۔ اس سے کیا مراد کہ زمین غیر فعال ہے، وہ کوئی کام خود نہیں کر سکتی، اور محنت کیا ہے؟ ایک سرگرم عامل پیدائش ہے۔ ایف اے والوں کا یہاں پر پیج نمبر 215 پہ ہے محنت کی اہمیت، اور آئکم والوں کا 148 پر پیج نمبر ہے محنت کی اہمیت۔ اس کے بعد ہے زمین اور سرمایہ انسانی محنت کے بغیر اشیاء اور مدار کی پیدائش نہیں کر سکتی۔ اگرچہ زراعت، کانکنی اور ماہی گیری میں زمین قدرتی عطیات کا کردار نمایاں ہے، تاہم یہاں بھی محنت کے بغیر اشیاء کی پیداوار نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ خود جھاڑیاں ہی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، محنت کر کے ہی انسان زمین کو زرخیز یا غیر زرخیزی یا اس کو فعال کر سکتا ہے۔ زمین خود کچھ بھی نہیں اگر اس پر انسان محنت نہ کرے، یعنی کہ زمین سے خود پیداوار نہیں لی جا سکتی جب تک انسان اس پر محنت نہ کرے۔ جہاں تک دستکاریوں اور صنعتوں کا تعلق ہے تو یہاں بھی محنت کا اہم کردار ہے۔ اب آپ محنت کی اہمیت کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر ہم نے سرمایہ کو لینا ہے، جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، سرمایہ کیا ہے کہ پیسہ، دولت، مزید پیسہ پیدا کرنے کا ذریعہ، کہ اگر ہم نے سرمایہ یا زمین کو لینا ہے، اگر اس کی مدد سے ہم نے کوئی بھی شے کو پیدا کرنا ہے تو وہ انسان کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور انسان محنت سے کیا مراد؟ مزدور محنت کرتے ہیں نا، تو مزدور۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے محنت کی خصوصیات۔ محنت کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے محنت میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ محنت کو مزدور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کہ محنت کو مزدور سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسان گھر میں بیٹھا رہے اور اس کی محنت کھیتوں میں کام کرتی رہے، یا کوئی مزدور اپنے دوستوں سے گپ شپ کرتا رہے اور اس کی محنت کارخانے میں مشین چلاتی رہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ جہاں کام کرنا ہو وہاں مزدور کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزدور گھر بیٹھا رہے اور اس کی محنت کارخانے میں کام کر رہی ہو؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ مزدور کی محنت کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، تو مزدور اور محنت کو کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔
محنت مزدور کی ہوتی ہے انسانی کاوش یا ذہنی کاوش۔ جب مزدور کچھ کام نہیں کرے گا تو اس کی محنت کیا ہوگی؟ تو مزدور اور محنت کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہے محنت کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا۔ محنت دیگر اشیاء کی طرح محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ذخیرہ سے مراد کہ ہم کوئی بھی شے کو اسٹور کر سکتے ہیں نا، فار ایگزامپل پھل سبزیوں کو کچھ دیر کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں، یا کوئی اور اشیاء ہو گئی کرسیاں وغیرہ، تو کیا ہم ان کو ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ ان کو اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن محنت کو ہم اسٹور نہیں کر سکتے۔ مزدور جو وقت بیکاری میں گزار دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی سال کی محنت کو اکٹھا کر لے اور پھر سال کے آخری دن میں استعمال کر لے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا آپ اسٹوڈنٹس ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں ساری محنت کو اکٹھا کر لیں، اس کو ذخیرہ کر لیں اور پیپرز میں اس کو کام میں لے آئیں کہ اب میری محنت اس دن کی آج کام آئے گی؟ نہیں، جس دن محنت کی اسی دن اس کا کام ہوا۔ محنت کا ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد محنت کم حرکت پذیر ہوتی ہے۔ ہم مشینوں اور بے جان مادی اشیاء کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں آسانی سے بھیج سکتے ہیں، مگر ایک انسان کو اس کی رضامندی کے بغیر، تیسرا کیا ہے جی؟ حرکت پذیری۔ حرکت پذیری کیا ہے کہ اس کی حرکت پذیری کم ہے۔ ہم مشینوں کو تو اس کی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، لیکن جو انسان ہے، محنت چونکہ انسان سے وابستہ ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس کی رضامندی کے بغیر ایک پیشے سے دوسرے پیشے یا ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھیجنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ انسان کے جذبات، احساسات، گھر اور وطن سے لگاؤ، دوسرے ممالک اور علاقوں میں زبان اور رسم و رواج کا فرق اور مذہبی خصوصیت ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں تیسری خصوصیت کیا کہ حرکت پذیری اس کی کم ہوتی ہے، ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہیں، مزدور کی قوت سودا بازی کمزور ہوتی ہے۔ چونکہ محنت کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر وہ بیکار رہا تو اس کی محنت ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گی، وہ بیچارہ مزدور کم اجرت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی کمزور قوت سودا بازی کا آجر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جو مزدور کی قوت سودا بازی ہے نا، وہ کمزور ہوتی ہے۔ وہ آجر سے مراد فیکٹری کا مالک کو اسے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے اتنا ہی معاوضہ دو، کیونکہ آجر اس کو دھمکی دے گا کہ تمہارے علاوہ بھی اور بہت سارے مزدور ہیں تو میں تمہیں نکال کے کسی اور کو رکھ لوں گا۔ وہ اسی مجبوری کے تحت کم اجرت بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہے اگلا پوائنٹ، غیر لچکدار رسد۔ محنت کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے۔
محنت کی رسد کو حسب ضرورت فوری طور پر کم یا بیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مزدوروں کی طلب بڑھ جائے، ان کو استعمال میں لانا ہے تو نئے مزدور فوری طور پر تیار نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ بچوں کو مزدور بنانے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مزدوروں کی طلب کم ہو جائے تو ان کی تعداد کم نہیں کی جا سکتی۔ یہ مزدوروں کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں مزدوروں کی ضرورت فوراً پڑ جائے تو ہم مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم مزدوروں کو زیادہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ انسانی آبادی پر ہے، یہ قدرتی عمل ہوتا ہے، لہٰذا ہم مزدوروں کو فوری طور پر طلب ان کی نہیں کر سکتے۔ ان کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے۔ اگر ان کا معاوضہ بھی بڑھ جائے تو ہم ان کی رسد فوری طور پر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہوگا اسٹوڈنٹس، آگے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔